اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیت 34۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر قوم کے لیے ایک وقت معین ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر جب ان کا وہ مقررہ وقت آ جائے گا تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکے گی اور نہ آگے کی طرف سرک سکے گی۔ پھر جب ان کا وہ مقررہ وقت آ جائے گا تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکے گی اور نہ آگے کی طرف سرک سکے گی۔ یعنی جب کسی قوم کی طرف کوئی رسول آتا تو ایک مقررہ مدت تک اس قوم کو مہلت دی جاتی تاکہ وہ اس مہلت کی مدت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے رسول کی دعوت پر لبیک کہے اور صحیح راستے پر آ جائے۔ اس مقررہ مدت کے دوران اس قوم کی نافرمانیوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نظر انداز کیا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مکے میں بھی یہی معاملہ درپیش تھا۔ اہل مکہ کو مشیت خداوندی کے تحت مہلت دی جا رہی تھی۔ یہ بات پہلے بھی کئی بار بیان کی جا چکی ہے اور بار بار آتی ہے کہ مکے میں بھی یہی معاملہ درپیش تھا۔ اہل مکہ کو، مکے والوں کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت مہلت دی جا رہی تھی، اور دوسری طرف اہل ایمان کی خواہش تھی، اہل ایمان تمنا کر رہے تھے کہ کفار کا فیصلہ جلد سے جلد کر دیا جائے۔ ان اہل ایمان کے دلوں میں لازماً یہ سوال بار بار آ رہا تھا کہ آخر کفار کو اس قدر ڈھیل کیوں دی جا رہی ہے۔ اس پس منظر میں اب اس آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ اہل ایمان کا خیال اپنی جگہ درست صحیح، مگر ہماری یعنی حکمت خداوندی کچھ اور ہے۔ ہم نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا ہے، ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، تو ساتھ ہی ساتھ اس قوم کے لیے مہلت کی ایک خاص مدت بھی مقرر کر دی ہے۔ اس مقررہ گھڑی سے پہلے ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ تو یہ معاملہ بھی اہل مکہ کے سامنے درپیش تھا۔ اللہ کی مشیت کے تحت ان کو مہلت دی جا رہی تھی، لیکن اہل ایمان کی تمنا یہ تھی کہ کفار کا جلد سے جلد فیصلہ کر دیا جائے۔ تو اللہ کی طرف سے اس آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ اگرچہ اہل ایمان آپ کا خیال اپنی جگہ درست ہے، مگر حکمت خداوندی کچھ اور ہے۔ ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، مبعوث فرمایا ہے، تو ساتھ ہی اس قوم کے لیے ایک مہلت کی خاص مدت بھی مقرر کر دی ہے۔ اس مقررہ گھڑی سے پہلے ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ ہاں، جب وہ اجل آ جائے گی، یعنی وہ گھڑی آ جائے گی، تو پھر ہمارا فیصلہ جو ہے وہ ٹلے گا نہیں۔ سورہ الانعام کی آیت 58 میں اسی حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں فرمایا گیا تھا سورہ الانعام کی آیت نمبر 58 میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار پر واضح فرما دیجئے کہ اگر میرے اختیار میں وہ چیز ہوتی جس کی تم لوگ جلدی مچا رہے ہو، جس کی تم لوگ جلدی کر رہے ہو، تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کب کا ہو چکا ہوتا۔ اب دیکھیے، جب ہم معارف القرآن کھولتے ہیں تو اس آیت کے تحت معارف القرآن میں یہ نقل کیا ہوا ہے کہ مجرمین جو ہر طرح کی سرکشی اور نافرمانی کے باوجود اللہ کی نعمتوں میں پل رہے ہیں اور دنیا میں بظاہر ان پر کوئی عذاب آتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے،
اس اللہ کی عادت سے یہ لوگ غافل نہ رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجرموں کو اپنی رحمت سے ڈھیل دیتے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، لیکن اللہ کے علم میں اس ڈھیل کی اور اس مہلت کی ایک مقررہ مدت ہوتی ہے۔ جب وہ مقررہ مدت آ جاتی ہے تو ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی اور یہ عذاب میں پکڑ لیے جاتے ہیں۔ کبھی تو دنیا میں ہی عذاب ان کو مل جاتا ہے، اور اگر دنیا میں عذاب نہ بھی آئے تو مرنے کے فوراً بعد وہ لوگ عذاب میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات کہ یہ لوگ جو اللہ کی نعمتوں میں پل رہے ہیں، رات دن اللہ کی نعمتوں میں جی رہے ہیں، اور دنیا میں بظاہر ان پر کوئی عذاب آتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے، یہ اس اللہ کی عادت سے غافل نہ رہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی مجرموں کو اپنی رحمت سے ڈھیل دیتے رہتے ہیں کہ کاش کسی طرح سے یہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، لیکن اللہ کے علم میں اس ڈھیل کی اور اس مہلت کی ایک مقررہ مدت ہوتی ہے۔ جب وہ مقررہ مدت آ جاتی ہے تو ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی اور یہ عذاب میں پکڑ لیے جاتے ہیں۔ بسا اوقات تو دنیا میں ہی ان کو ذلت اور رسوائی والا عذاب آ جاتا ہے، اور اگر دنیا میں عذاب نہ بھی آئے تو مرنے کے فوراً بعد یہ لوگ عذاب میں داخل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے اس آیت میں معین مدت کے آگے پیچھے ہونے کا جو ذکر ہے، یعنی ایک گھڑی نہ تو آگے ہوتی ہے اور نہ ہی پیچھے ہوتی ہے، تو معین مدت کے آگے پیچھے ہونے کا جو ذکر ہے یہ ایک محاورے کے طور پر ہے، اور ایسا ہی محاورہ ہمارے عرف میں بھی بولا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر خریدنے والا دکاندار سے کہتا ہے کہ قیمت میں کچھ کمی زیادتی ہو سکتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو خریدنے والا ہے وہ قیمت کی زیادتی کو نہیں چاہتا، صرف کمی کو معلوم کرنا چاہتا ہے، مگر طبعی لحاظ سے اس کے ساتھ زیادتی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں اصل مقصد تو یہ ہے کہ مقررہ مدت کے بعد تاخیر نہیں ہوگی، یعنی جب مقررہ مدت پوری ہو جائے گی، مہلت ختم، تاخیر ختم، فوراً عذاب اور تقدیم کا ذکر تاخیر کے ساتھ عوام کے محاورے کے طور پر یہاں پر کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے اب اگلی جو آیتیں آ رہی ہیں تو یہ مضمون تو ہے پچھلی آیت کا، اب اگلی جو دو آیتیں آ رہی ہیں یہ وہی مضمون ہے جو ہم اس سے پہلے سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں پڑھ چکے ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو زمین پر بھیجنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا ایک حکم یہ بھی جاری فرمایا تھا۔ پہلے سورہ بقرہ کی جو آیت ہے 38 اور 39 رکوع نمبر 4، اور سورہ بقرہ کی آیت 38 اور 39، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جب بھی آئے تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو جب بھی آئے تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جو کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ والے یعنی جہنمی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون کے الفاظ ہیں، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اسی بات کو یہاں دوسرے انداز سے کہا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 35۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اے آدم کی اولاد، جب بھی تمہارے پاس
آئیں رسول تم ہی میں سے جو تمہیں میری آیات سنائیں، تو جو کوئی بھی یعنی ان کی دعوت کے جواب میں، تو جو کوئی بھی تقوی کی روش اختیار کر دے گا اور اصلاح کر لے گا تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم سے دوچار ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 36 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور تکبر کی بنا پر انہیں رد کر دیں گے وہی جہنمی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو یہ آیت 35 اور 36 میں سورہ اعراف کی جو مضمون ذکر کیا گیا ہے، اس سے پہلے سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں اور آیت 38 اور 39 میں اس مضمون کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 37 کی طرف۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 37 کی طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتی، پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتی، گویا کہ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت ہی ناپسندیدہ ہے، اس لیے اس بات کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بھی یہ بات بیان کی جا چکی ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتی، لیکن الفاظ دوسرے تھے، وہی مضمون لگ بھگ اس میں بھی ہے۔ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرے یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب، لیکن دنیا میں ان کو عذاب ملتا رہے گا، ان کا حصہ اس میں سے جو ان کے لیے لکھا گیا ہے، لیکن دنیا میں ان کو ملتا رہے گا ان کا حصہ اس میں سے جو ان کے لیے لکھا گیا ہے، یعنی دنیا میں ان کے رزق وغیرہ کا سلسلہ ان کے کفر کی وجہ سے ختم نہیں ہوگا، بلکہ دنیاوی زندگی میں وہ بھی انہیں معمول کے مطابق ملتا رہے گا۔ اس مضمون کو سورہ بنی اسرائیل کے دوسرے رکوع میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ آگے اسی آیت 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ آیت کا جو اگلا حصہ ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ۔ ہم اس کا مطلب خیز ترجمہ کریں گے تاکہ مطلب بھی ساتھ میں سمجھ میں آ جائے۔ یہاں تک کہ حتیٰ اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آ جائیں گے ان کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے، تو وہ کہیں گے کہاں ہیں؟ قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کہیں گے کہ کہاں ہیں تمہارے وہ شرکاء جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے سوا، یعنی اب کہاں ہیں وہ تمہارے خود بنائے ہوئے معبود جن کے سامنے تم اپنا سر جھکایا کرتے تھے اور جن کے آگے گڑ گڑاتے ہوئے دعائیں کیا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے جواب میں قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، وہ کہیں گے وہ سب تو ہم سے گم ہو گئے اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ وشہدوا علی انفسہم، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ حقیقتاً واقعتاً وہ کفر کرنے والے تھے، اللہ کو ماننے والے نہیں تھے۔ قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، وہ کہیں گے وہ سب تو ہم سے گم ہو گئے اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ حقیقتاً وہ کفر کرنے والے تھے۔ آگے چلتے ہیں سورہ الاعراف کی آیت 38 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال ادخلوا فی قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا شامل ہو جاؤ جنات اور انسانوں کی
ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں فی النار، آگ میں۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے اچھا شامل ہو جاؤ جنات اور انسانوں کی ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں آگ میں، یعنی آگ میں داخل ہونے کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ آخرت میں ایک قوم کا حساب ہوتا چلا جائے گا اور مجرمین جو لوگ ہیں جہنم کے اندر داخل ہوتے چلے جائیں گے، جہنم میں جھونکے چلے جاتے رہیں گے، پہلی نسل کے بعد دوسری نسل اور پھر تیسری نسل، چوتھی نسل، والا حاضل قیاس، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ وہاں یعنی جہنم میں مجرمین جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے تھے، وہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ جہنم میں جانے کے بعد آپس میں جھگڑیں گے۔ بعد میں آنے والی ہر نسل کے مقابلے میں پہلی نسل کے لوگ بڑے مجرم ہوں گے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ لوگ آپس میں جھگڑا کریں گے، بعد میں آنے والی ہر نسل کے مقابلے میں پہلی نسل کے لوگ بڑے مجرم ہوں گے، کیونکہ جو لوگ بدعتیں اور غلط عقائد کی بنیاد ڈالتے ہیں، اصل مجرم اور بڑے مجرم تو وہی ہوتے ہیں، کیونکہ انہی کی وجہ سے بعد میں آنے والی جو نسلیں ہوتی ہیں وہ گمراہ ہوتی ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں جو جہنمیوں کی آپسی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے مطابق بعد میں آنے والے لوگ اپنے پہلے والے لوگوں پر لعنت ملامت کریں گے اور جھگڑا کریں گے کہ تم ہی کی وجہ سے ہم لوگ گمراہ ہوئے تھے۔ پہلی نسل کے بعد دوسری نسل اور پھر تیسری نسل آتی رہے گی، جہنم میں جاتے رہیں گے، اس کے بعد وہ لوگ جھگڑا کریں گے، اور بعد میں آنے والی ہر نسل کے مقابلے میں پہلی نسل کے لوگ بڑے مجرم ہوں گے، کیونکہ جو لوگ بدعتیں اور غلط عقائدوں کی بنیاد ڈالتے ہیں، اصل اور بڑے مجرم تو وہی ہوتے ہیں، انہی کی وجہ سے تو بعد میں آنے والی نسلیں گمراہ ہوتی ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں ان جہنمیوں کی جو باتیں ذکر کی گئی ہیں، ان کے بعد میں ان کے مطابق بعد میں آنے والے لوگ اپنے پہلے والوں پر لعنت ملامت کریں گے اور جھگڑا کریں گے۔ اس چیز کو آیت کے اگلے حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، کلما دخلت امت اللعنت اختہا، جب بھی کوئی امت جہنم میں داخل ہوگی تو وہ اپنے جیسی دوسری امت پر لعنت کرے گی، حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا قالت اخراہم لأولاہم ربنا ہؤلاء اضلونا، یہاں تک کہ جب ان میں گر چکیں گے سب کے سب، یہاں تک کہ جب اس میں یعنی جہنم میں گر چکیں گے سب کے سب، تو ان کے پچھلے کہیں گے اپنے اگلوں کے بارے میں کہ اے ہمارے رب، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ اب دیکھیے، سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں تو یہ لوگ اپنی نسلوں کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہمارے پروج ہیں، ہمارے لیے قابل احترام بزرگ ہیں، انہی کے یہ طور طریقے ہیں، انہی کی ریت روایتیں ہیں، انہی کی روایتوں کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن وہاں آخرت میں جہنم میں یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے بارے میں علل اعلان کہہ دیں گے، اے اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ فآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ، تو ان کو دوگنا عذاب دے آگ سے۔ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ، قال کی ضمیر کا مرجع اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم سب کے لیے ہی دردناک عذاب ہے، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ، تم سبھی کے لیے دوگنا عذاب ہے، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ یہ تمہیں گمراہ کر کے آئے تھے، ویسے ہی تم بھی اپنے بعد والوں کو گمراہ کر کے آئے ہو، اور یہ سلسلہ دنیا میں اسی طرح سے چلتا رہا۔ تو تمہیں اس وقت ہوش کرنا چاہیے تھا، تمہیں اس وقت ہوش کے ناخن لینے تھے
اس وقت اپنی عقل سے کام لیتے، میں نے تو تمہیں عقل دی تھی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی تھی، نیکی اور بدی کا شعور دیا تھا، لہٰذا تم میں سے ہر شخص اپنی تباہی اور بربادی کا خود ذمہ دار ہے۔ آیت نمبر 39 پر یہ مضمون ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، اور ان کے اگلے اپنے پچھلوں سے کہیں گے کہ تمہیں بھی تو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہو سکی، لہٰذا اب چکو مزہ عذاب کا اپنے کرتوتوں کے بدلے میں۔ جی ہاں، آج کے سبق میں 6 آیتیں ہمارے سامنے آئیں، آیت نمبر 34 سے لے کر آیت نمبر 39 تک، 34، 35، 36، 37، 38 اور 39، 34 سے لے کر 39 تک۔ آیت نمبر 34 میں یہ بیان کی گئی کہ ہر امت کے لیے ایک مہلت اور وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ اور آیت 35 اور 36 میں حضرت آدم اور حوا کو زمین پر اتارنے کے بعد یہ ہدایت اور یہ حکم دیا گیا تھا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو میرے احکام تم کو پڑھ کر سنائے تو تم ضرور اس کی دعوت پر لبیک کہنا، اور ہماری طرف سے اس کا صلہ اور اس کا بدلہ یہ ملے گا کہ دنیا اور آخرت میں کوئی غم اور حزن تمہیں نہیں پہنچے گا۔ پھر اس کے بعد آیت 37، 38 اور 39 میں ان لوگوں کا بیان آیا جنہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، اور اس کے بدلے میں وہ لوگ جہنم کے مستحق ہوئے، اور پھر ان کی جہنم میں آپسی گفتگو اور جھگڑے کی لعنت ملامت کا ذکر کیا گیا۔ یہی سب باتیں آج کے سبق اور درس کا نچوڑ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔